الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، میں نے قرآن شریف کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا تعلق مسلم پرسنل لا کا ایک جز طلاق اسے اختیار کرنے سے پہلے طلاق دینے والے آدمی کو کن مراحل سے گزرنا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس لفظ طلاق کو کب استعمال کرنا ہے اس کی تعلیم دی گئی۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، نکاح جو ہے وہ خالص ایک معاملہ نہیں ہے کہ معاملہ آج کر لیا اور جب چاہے اسے ختم کر لیں، ایسا نہیں، بلکہ جتنا وہ معاملہ ہے اس سے زیادہ شریعت نے اسے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے ہمارا ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو جتنا ہو سکے اسے نبھانے کی کوشش کرے۔
قرآن نے اسے تعلیم دی وعاشروہن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کے کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، رہنے کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت اور عظمت، محبت اور شفقت کا بھی حق ادا کرو. کھانا پانی دے رہے ہیں لیکن عزت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر نبھاؤ نہیں ہو سکتا ہے. وعاشروہن بالمعروف، اگر اتفاق سے حقوق تو مکمل ادا کر رہے ہیں، اتفاق سے بیوی کا کوئی عمل ہمیں پسند نہیں آ رہا ہے یا وہ خود ہی نہیں پسند آ رہی ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو اب ناپسند ہونے کی وجہ سے فوراً جدائی کا فیصلہ کر لو، ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. وہ ایک عورت ہے، اس کے اندر کوئی ایک خرابی ہے تو کوئی خوبی بھی ہوگی، اس کے اندر برائی ہے تو اچھائی بھی ہوگی. کوشش کرو اس کی اچھائی اور خوبی کی وجہ سے اسے برداشت کرنے کی، اس کے ساتھ زندگی نبھانے کی. برائیوں کو دیکھیں گے نفرت پیدا ہوگی، عیبوں کو دیکھیں گے تو بیزارگی پیدا ہوگی. اس لیے قرآن کہتا ہے بیوی شوہر کے، شوہر بیوی کے برائیوں کو چھوڑ کر، ان کے عیبوں کو چھوڑ کر خوبیوں کو دیکھیں، اچھائیوں کو دیکھیں، زندگی بسر کرنا آسان ہو جائے گا. اور یہ خوبیوں کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہوئے بھی اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بیوی کوئی احساس ہونے نہ دو، یا بیوی شوہر کوئی احساس ہونے نہیں دے تم مجھے پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کیسا کہ تم نہ برداشت کر رہا ہوں یا میں تمہیں برداشت کر رہی ہوں، ہو سکے ایک خیال کر کے برداشت کر رہی ہوں بول کے یہ بول کے احسان جتلانے کا قصہ بھی نہ رکھیں. اگر ایسا کریں گے تو بھی نبھاؤ نہیں ہوگا. ایک دن کا مسئلہ نہیں، 2 دن کا مسئلہ نہیں، زندگی گزارنا ہے. اس لیے وہ عیبوں کو نہ دیکھا جائے، برائیاں ہیں تو اس کی اصلاح کی فکر کی جائے. کس طرح اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر، اخلاق کے دائرے میں رہ کر، عزت اور عظمت اور محبت اور شفقت کے دائرے میں رہ کر کس طرح اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اس کی فکر کریں. اگر کوئی آدمی ناپسند ہونے کے باوجود بیوی کو اس وجہ سے رکھ لیتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائیں گے کہ ایک بندی کو میں تکلیف دینے سے بچ گیا، ایک بندی کو میں فتنہ میں مبتلا کرنے سے بچ گیا، ایک اللہ کی بندی پر میں نے رحم کر دیا، اگر میں رحم نہ کروں تو وہ پتہ نہیں اب میرے نکاح سے نکلنے کے بعد کہاں جائے گی، اس کا حال کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کی آئندہ زندگی کیسے ہوگی. یہ فتنے فساد ہو سکتے ہیں، فتنے فساد میں کئی کو مبتلا کروں، میں برداشت کر لوں، برداشت کر لیا. بچوں کا حال دیکھ کر برداشت کر لیا، بچوں کی تعلیم اور تربیت، ان کا مستقبل دیکھ کر برداشت کر لیا، اس کے اندر کی خوبیوں کو دیکھ کر اسے اپنے پاس رکھ لیا اور احسان بھی نہیں جتلایا. تو قرآن کہتا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اسی ناپسندیدہ بیوی کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اتنا خیر عطا کریں گے جس سے اسے راحت مل جائے. دنیا کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے متاع قلیل قرآن میں بہت سی جگہ پر کہا، حقیر چیزیں ہیں، کم چیزیں ہیں، قلیل چیزیں کہا. لیکن وہ آدمی جو زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے
जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए और एक अल्लाह की बंदी को फितना में, मुसीबत में, तकलीफ में, रंज में, गम में मुब्तला होने से बचाने के लिए अपनी जिंदगी में उसे बर्दाश्त कर कर उसके साथ जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसे खैर कसीर अता करेंगे। निभाओ जहां तक हो सके करना चाहिए। अगर ऐसा महसूस होने लगे कि अब अगर मैं बर्दाश्त करूंगा तो हक तलफी होगी, मेरे से हक अदा नहीं हो सकेगा, जुल्म होगा, ऐसा एहसास हो रहा है तो फिर उस वक्त भी फौरन तलाक पुकार दो बोल के नहीं कहा शरीयत ने। उसके लिए तलाक की सूरत तो रखी, जुदाई के रास्ते तो रखे, क्योंकि एकदम नापसंद होने के बावजूद, एकदम बर्दाश्त ना होने के बावजूद फिर भी निकाह का बंधन बांध लिया है, अब जिंदगी भर रहना ही रहना है बोल के अगर दबाव डालेंगे तो जुल्म के रास्ते खुल जाएंगे। और जिन कौमों में जुदाई का रास्ता नहीं है, निकाह के बाद, शादियों के बाद जुदाई का कोई रास्ता नहीं, जन्म जन्म का रिश्ता है कि जबरदस्ती की जाती है, वहां पर औरतों पर जुल्म होते हैं। या कम से कम शौहर जो है बीवी के मौत का इंतजार करता है, मौत नहीं आती है तो हीला बहेला मौत के दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए शरीयत ने पहले तो ये तालीम दी जितना हो सके रखो, कोशिश करो, नहीं होता है तो फिर उसके दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक जुदाई की सूरत इख्तियार करो। और जिन मज़ाहिब में जुदाई की कोई सूरत ही नहीं है, जन्म जन्म का रिश्ता कहा जाता है, वहां का हाल क्या हो कि अगर नहीं हो सकता है उनसे निभाओ तो छोड़ना नहीं, छोड़ेंगे तो मसले खड़े होते। इसलिए अज़्वे मुअत्तल की तरह, अज़्वे मुअत्तल की तरह, अज़्वे मुअत्तल को समझते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए, दो हाथों में से एक हाथ को लकवा मार दिया है तो वह हाथ से काम लेना छोड़ दिया जाता है ना, वो जरूरत से रियायत हो गया, उसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाता है ना, वैसा करके छोड़ दे। वो औरत ना घर की रहती है, ना अपने घर वालों की होती है, ना शोहर घर वालों की होती है, ना उसे कोई सुकून की जिंदगी होती है, बस उसकी जिंदगी घुट घुट कर मरने की होती है। तो ऐसा क्यों करे? उसके जज्बात भी हैं, उसके ख्वाहिशात भी हैं, उसे भी जायज शहवतें हैं। अगर आप नहीं पूरा कर सकते तो उसे आजाद कर दो। आजाद करने का तरीका कुरान शरीफ ने बताया, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फइज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजी। अगर महसूस होने लगे बीवी नाशीजा है, नाफरमान है, हमारी बात मानती नहीं है, सख्त कलामी करती है, सख्त जवाब देती है, फरमा बरदारी नहीं करती है, झगड़े पैदा करने वाली है, ऐसा आपको महसूस हुआ तो कुरान कहता है पहला मरहला यह है कि उसे फइज़ूहुन्ना, नसीहत करें। कुरान के जरिया, हदीस के जरिया, वाक़यात के जरिया, औलिया अल्लाह के वाक़यात के जरिया खूब उसे नसीहत किया जाए, समझाया जाए, एक बार दो बार नहीं, एक कोर्स मुकम्मल करें, उस सिलसिले में एक मुद्दत मुकम्मल करें। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करो, नसीहत नफा पहुंचाने वाली है, तो नसीहत एक मुद्दत तक करो। देखो इस तरह रहेंगे तो मसला हल नहीं होगा, मसाइल पैदा होंगे, झगड़े पैदा होंगे, मैं कितने दिन तक तुम्हारी शरारतों को बर्दाश्त करूं, मैं कितने दिन तक इस तरह के हालात को बर्दाश्त करूं। ये सब चीजें छोड़ो, समझाओ, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, पहले एक मुद्दत तक। उसमें भी अगर मसला हल नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर ही है, ऐसे ही उनकी नाफरमानियां, नाशीजगियां चल ही रहे हैं, तो कुरान कहता है वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिर, चंद दिन तक उनके साथ सोने को छोड़ दो, बिस्तर अलग कर लो,
بستر کیا کر لو، الگ کر لو. احساس ہو ان کو کہ میرے شوہر مجھ سے اتنے ناراض ہیں کہ میرے ساتھ سونے کے لیے تیار نہیں. اور ایک غیرت مند باحیا عورت کے لیے اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی کہ اس کا شوہر اس کے پاس سونا چھوڑ دے. قرآن نے کہا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان بستر کو الگ کر لو. اور ایک مدت تک اس میں بھی کوشش کر دیکھو کہ آج نہیں کل سدھر جائے، پرسوں سدھر جائے گی، کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہوگا. اس میں بھی اگر نہیں ہو رہا ہے، اثر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، ایک دو مار بھی مارو. اور مارنے کے سلسلے میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی ہدایت دے دی ہے. مارو کا مطلب یہ نہیں کہ گھون سے مارا جائے، لاتوں سے مارا جائے اور ان کو جانوروں کے جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، نہیں. کتنی اہمیت والی بات تھی ہوگی. حجۃ الوداع کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری موقع پر جن چیزوں میں امت پسل سکتی تھی، گمراہ ہو سکتی تھی، ان سلسلوں میں رہنمائی فرمائی اور ہدایت فرمائی. اور یہ بھی فرما دیا ممکن ہے آئندہ سال میں نہ رہوں، آئندہ سال میں تمہارے سامنے نہ رہوں. اور کتنی اہمیت والی بات ہوگی ایسے موقع پر آدمی کوئی بات بتاتے ہیں. تو بہت سی باتیں بتائے، لمبا خطبہ ہے، میں انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بتاؤں. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو کہا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ شوہر جو ہے بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں پھسل سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، اس کی نیتیں، اس کے ارادے، اس کا عمل خراب ہو سکتا ہے. اس لیے اس آخری خطبے میں، حجۃ الوداع کے اس ضروری خطبے میں پورے معاشرے کو، پوری اسلامی معاشرے کو یہ تعلیم دیتے ہوئے فرمایا شوہر بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. مارنے کی تعلیم دی تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، مارنے کی نیت تکلیف، مارنے سے نیت تکلیف دینے کی نہ ہو. تکلیف دینا ہے تو کیسا گھونسا مارے تو زیادہ مار لگتا کہ نہیں تو پاؤں سے مارے تو زیادہ لگتا کہ چپل سے مارے تو زیادہ مار لگتا کہ بول کے سوچتا تھا آدمی. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مارو، لیکن مارنے کے وقت جو ہے تکلیف دینے کی نیت نہ ہو، بلکہ اصلاح اور غیرت اور شرم دلانے کی نیت ہو. تو فرمایا غیر مبرح، ایسا مارو جس کی وجہ سے غول نہ پڑے، ایسا مارو جس سے غول نہ پڑے. چہرے پر نہ مارو، تھپڑ چہرے پر مارنے کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا چہرے پر نہ مارو، اور مارتے وقت ایسا مارو کہ جس سے غول نہ آئے، ہڈی نہ ٹوٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب الفاظ سے بتایا، ہڈی نہ ٹوٹے، خون نہ آئے. اور آگے فرمایا انتہائی بے غیرت ہے وہ شوہر، آپ نے فرمایا انتہائی بے غیرت ہے وہ شوہر جو غلاموں اور جانوروں کی طرح مارے، پھر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے پاس بستر میں جائے. یہ کہا 3 مرحلے، نصیحت، بستر الگ کرنے کا، پھر اس کے بعد ضرورت پڑنے پر اصلاح کی نیت سے 1-2 بار ماریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھی، پورے 11 تھی، وفات کے وقت 9 بیویاں تھی. 9 کی 9 بیویاں بھی شہادت دیتے ہیں کہ زندگی میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. حالانکہ وہاں بھی میاں بیوی کے مسئلے تھے ہوں گے، زیادہ تھے ہوں گے، سوکنوں کا مسئلہ تھا ہوگا. ایک بیوی ہوتی ہے تو مسئلہ ہوتا ہے، ایک سے زیادہ بیویاں تھے، مسائل تھے ہوں گے. وہاں بھی اس طرح کے حالات جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں وہاں بھی ہوئے ہوں گے ضرور. واقعات پڑھنے سے، کتابوں کو دیکھنے سے، روایتوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے وہاں بھی ایسے حالات ہوتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی
हाथ उठाकर नहीं मारा अपनी बीवियों के साथ। अल्लाह हम सबको इस तरह हुस्न सुलूक के साथ अपने अज़वाज, अपनी बीवियों के साथ पेश आने की तौफीक नसीब फरमाए। 3 मरहले गुजर गए। इसके बाद कुरान कहता है फ़इन अताअनकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। अगर नसीहत कारगर हो गई और आपकी इताअत शुरू कर दी तो कुरान कहता है इनको कबूल कर लो। फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। अब कोई कीड़े बारीक बारीक दूरबीन से देखकर उनके गलतियों को पकड़कर फिर सताने की कोशिश ना करो। फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। बिस्तर अलग करने से सबक हासिल हो गया। कभी 1-2 मार मारने से बात समझ में आ गई। अताअनकुम, तुम्हारी इताअत करना शुरू कर दी, फरमाबरदारी करना शुरू कर दी, झगड़े खत्म कर दी, जबान दराजी कम कर ली, खत्म कर ली। फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। अब जो है छोटी छोटी बातों को पकड़कर फिर उनको ताने देना, फिर उनको परेशान करने का काम ना करो, बल्कि जरा जिंदगी दरगुदर के साथ गुजारना शुरू कर लो। समझौते के साथ, मफाहिमत के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर लो। एकदम एक लकीर डाल डालकर इसी लकीर पर चलना, तुम्हें भी बल्कि अगर खड़े हो गए तो झगड़े शुरू होते हैं वहां पर। जरा तुम्हें उनको एडजस्ट करना, जरा वो हमला एडजस्ट करना। एडजस्ट के नाम से ही जिंदगी चलती है, समझौते के साथ ही जिंदगी चलती है। कुरान कहता है फला तबगू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा। अब ये तीनों तरीके अपनाने के बाद भी अल्लाह ना करें, नसीहत भी कारगर नहीं, बिस्तर अलग करना भी कारगर नहीं हुआ, 1-2 मरतबा मारना भी कारगर नहीं हुआ, पहले की तरह ऐसे ही नाफरमानी, ऐसी शरारतें, ऐसे बेपर्दगी, इसी तरह बेहयाई, इसी तरह जबान दराजी जारी है। तो अब चौथा मरहला कहता है कुरान व इन कित्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। अब तक जो मसला था ये तीनों मराहिल का, वो कमरे के अंदर का था। मतलब ये है कि नसीहत जो की गई, समझाया जो गया, या जो मारा गया, या बिस्तर जो अलग किया गया, ये अब तक ये झगड़ा मियां बीवी के दरमियान ही था। इसकी इत्तिला ना उनके अम्मा को हुई, ना उनके बाप को हुई, ना भाइयों को हुई, ना बहनों को हुई, ना बच्चे बड़े हैं तो उन तक गई, बल्कि अंदर ही रहा मसाला। अंदर मसला हल नहीं हुआ है तो मजबूरी में इस मियां बीवी के झगड़े को उठाकर बड़ों के सामने रखना। ऐसा नहीं कि थोड़ी बात हो गई शौहर के तरफ से फौरन जाकर बीवी जाकर अपने घर वालों को सुना दें, या बीवी का कोई दर्रा मसला आ गया इन्हें जाकर फौरन अम्मी उनके अब्बा अम्मी की बात सुनाकर मियां बीवी के मसाइल को घर के बाहर डालना, उनके ऐब को बाहर डालना कुरान बिल्कुल नहीं पसंद करता। इसे कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास है। क्या मतलब इसका? जैसा लिबास जो है जिस्म के अयूब को छुपाता है, मैं कपड़ा पहना हूं, मेरे अंदर कहीं फोड़ा है, कहीं फुंसी है, कहीं जिस्म के साख्त में खराबी है, तो जिस्म जैसा छपा देते हैं ना, जिस्म को जैसे कपड़ा छपा देते ना, लिबास जैसा छपा देते ना, बिल्कुल ऐसा ही बीवी के ऐब को या शौहर के ऐब को बीवी और शौहर दोनों मिलकर छपाए, ऐब को जाहिर ना करें। लिबास कहा है शौहर को बीवी का, और लिबास कहा है बीवी को शौहर का लिबास कहा है, शौहर को बीवी का लिबास कहा है। जैसा लिबास जो है एक दूसरे के ऐब को छुपाते हैं, जिस्म के ऐब को छुपाते हैं, ऐसा शौहर मियां बीवी के ऐब को छपाएं, जितना हो सके छपाएं। अब नहीं हो सकता है, मसला इख्तियार से बाहर है, तो अब मसला हर एक के पास बोलते भी ना फिरे। जो मिला उनको सब बीवी की बुराई, जो मिला उनके पास सब शौहर की बुराई। हरगिज़ ऐसा ना करें। खानदान में, घर में जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, फैसला करने, सोचने समझने की कुव्वत और ताकत रखते हैं, उनको सुनाएं।
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. شوہر گھر والوں کی طرف سے ایک آدمی، بیوی گھر والوں کی طرف سے ایک آدمی، دونوں طرف سے یہ کیا دو جتنا ہو سکے سمجھدار آدمی حکم کے طور پر بیٹھیں، دونوں کی باتوں کو سنیں، دونوں کی باتوں کو سنیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، شوہر برداشت کرتا کرتا دل بھر جاتا ہے، بیوی برداشت کرتے کرتے دل بھر جاتی ہے، دل بھر جاتا ہے تو اب ایک دوسرے سے جھگڑے ہوتے ہیں. تو اب اپنے گھر کے بڑوں کے سامنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، سنا دیتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب یہ دو طرف سے آتے نا، شوہر کے طرف سے آتے نا انہوں بھی، بیوی کے طرف سے آتے نا انہوں بھی. ان کے لیے قرآن نے کیا تعلیم دی ہے معلوم ہے؟ یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر یہ دونوں طرف سے آنے والے آتے وقت ہی اصلاح کی نیت لے کر آتے ہیں مجلس میں، اصلاح کی نیت لے کر آتے ہیں مجلس میں، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اللہ تعالیٰ ان کی پاک نیت کی برکت سے ان میاں بیوی کے جھگڑے کو ختم کر کے دونوں کو توفیق دے دیں گے. آتے وقت یہ سوچ لے گا نا، میں شوہر کے طرف سے جا رہا ہوں، کیا کبیر ہنڈے ان کے پوائنٹ پہ بات کروں گا، ان کے حق میں بات کروں گا. میں بیوی کے طرف سے آ رہا ہوں، لڑکی کے طرف سے آ رہا ہوں، کیا کبیر ہنڈے ان کے طرف سے بات کرنا. حق کیا ہے نہ حق کیا ہے منجے نکو، نہیں تو میرا حال کیا ہوئے گا، مجھے کیا بولیں گے. ایسا بات لوگ سوچ کر آتے ہیں. اور بعض لوگ اللہ معاف کریں نام کے خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، ان کو تو مزہ آتا ہے خاندانوں کو توڑنے میں، جھگڑا پیدا کرنے میں. اور وہ تھوڑی سی آگ لگی ہے تو اس میں جو اور ذرا تیل ڈال کر اسے بڑی آگ بنا کر اور بھی جھگڑا پیدا کرنے کی نیت سے بہت سے لوگ آتے ہیں. ایسا آنے والے سن لو، یہ شیطان اور ابلیس کے بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان اور ابلیس کو جھگڑوں میں سے سب سے پسندیدہ جھگڑوں میں سے سب سے پسندیدہ جھگڑا میاں بیوی کا جھگڑا ہے. میاں بیویاں جھگڑتے ہیں تو اسے معلوم ہے اس سے صرف ان کا مسئلہ نہیں، ان کے بچوں کا مسئلہ گڑبڑ ہوگا، ان کے دو خاندانوں کا مسئلہ گڑبڑ ہوگا، ان کے بچوں کی تعلیم کا، تربیت کا، ان کے پرورش کا سب جھگڑا ہوگا. اور جھگڑے، فساد، گناہ تو شیطان کو بڑا پسند ہے. اس لیے ایسی نیتیں لے کر نہ پہنچے. اگر آپ کی نیت کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اس مجلس ہی میں نہ جائیں، اس مجلس ہی میں نہ جائیں. معذرت کر دیں میں نہیں جا سکتا، مجھے کچھ کام ہے. آپ اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں ہرگز حصے دار نہ بنے. یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اب جو ہے دونوں کی بات سنیں، دونوں کو بھی جو ہے پیار سے، محبت سے کوئی ایسی بات کہیں جس سے میاں بیوی کے درمیان محبت میں اضافہ ہو، کوئی ایسی بات کہیں جس سے نفرتیں ختم ہو. دنیا والوں کے سامنے واہ واہ سننے کے واسطے ہمارے طرف سے آئے تھے نا ہمارے ماموں، ایسا جملہ بولے جی، ادھر طرف سے آئے تھے تو کونوں سب شرم سے سر جھکا لی. یہ ان کے پاس واہ واہ سننے کے واسطے بول کر کیا ہے، ایسا جملہ بول کے اور فتنہ اور آگ لگا کر کسے خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ تو خوش نہیں ہوتا ہے اس سے، اللہ تو اس سے خوش نہیں ہوتے. رسول اللہ کی تعلیم بھی ایسی نہیں ہے. آپ اچھی بات نہیں کر سکتے ہیں تو خاموش رہو اس مجلس میں. تو دونوں سمجھائیں، اگر بات بن گئی یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے آنے والے لوگوں کے دلوں میں کیا کیا ہے، اور خبیرہ اور خوب خبر رکھنے والا ہے. اگر اصلاح کر کے دونوں کو ملا دیے، ٹوٹتے ہوئے رشتے کو ملا دیے تو اللہ اکبر، اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا کہ وہ جو بچے ماں باپ ہونے کے باوجود بھی یتیم کی طرح جو زندگی گزارنا پر مجبور ہوتے تھے نا، ان کے لیے سہارا مل گیا باپ کا، ماں کا. وہ بیوی جو شوہر کی جدائی کے بعد در در بھٹکنے والی تھی نا، آپ کے فیصلے سے وقولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی بات کہنے کی وجہ سے، پاک نیت سے، اصلاح کی نیت سے اچھی بات کہنے کی وجہ سے رشتہ جڑ گیا. تو دو در در بھٹکنے والی تھی
وہ اب اسے عزت کی زندگی جو گزارے گی اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، اگر خدا نہ خواستہ اب اس میں بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو اب قرآن کہتا ہے لفظ طلاق کو استعمال کرو. اور لفظ طلاق کیسا ہے معلوم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ تعالیٰ کائنات میں روئے زمین میں جتنے چیزیں حلال کیا ہے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز، اس میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. تو ذرا سوچو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے تو اس آدمی پسندیدہ ناپسندیدہ چیز کو کیسے استعمال کرتا ہے اور کتنا استعمال کرتا ہے. طلاق سے اللہ ناراض اور بیزار ہوتے ہیں، طلاق سے شیطان اور ابلیس خوش ہوتا ہے. اب یہ ابلیس کو خوش کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں وہ سوچے. تو بہرحال کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ بتایا گیا لفظ طلاق کب دینا ہے، کیسا دینا ہے. طلاق دینے کے بعد، طلاق دینے کے بعد عدت کا کیا مسئلہ ہے، طلاق دینے کے بعد اور وہ بچے جو ہیں یا بیوی جو ہے اس کے نان و نقطے کے بارے میں کیا ہے، یہ سب مسلم پرسنل لا سے تعلق رکھتا ہے. انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور اسے اور واضح طور پر آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ ضروری مسائل ہیں میرے بھائیوں، ضروری مسائل ہیں، یہ سیکھنے کے سمجھنے کی چیزیں ہیں. صرف فضائل آپ نے بہت سن لیا، بہت فضائل سن لیا، بہت سے وعیدیں سن لیے، مسائل بھی سیکھیے. مسائل سیکھنا ہے. جب تک ہم مسائل نہیں سیکھیں گے جاہل اور ان پڑھ بنے رہیں گے اور مسلم پرسنل اللہ کو خود ہم بدنام کریں گے. کیا کھیل کھیلا گیا تھا، کیا ننگا ناچ ناچا گیا تھا آج سے 3-4 سال پہلے 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر. ہماری عورتوں کو کیسا بہکایا گیا تھا. ہماری عورتوں میں سے کتنی عورتیں ان غیروں کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ مل کر آواز اٹھائی تھی. کیوں؟ لفظ طلاق یا طلاق کا حق جو مرد کو دیا گیا ہے اس کے صحیح طریقے پر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، اور استعمال صحیح طریقے سے اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اسے استعمال کرنا نہیں آتا ہے، سیکھا ہی نہیں. اور یہ سب چیزیں سیکھنے کے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ ضروری مسائل ہیں تو آپ ذرا جمعہ میں جلدی آ جائیں، اپنے نوجوان بھائیوں کو ساتھ لے کر آئیں، کس طرح دینا ہے اسے بتا دیں، سیکھیں. اس کے مسلم پرسنل اللہ سے متعلق اور بھی بہت سے جز ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ہر جمعہ آپ کے سامنے ایک ایک جز واضح کروں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین کے محافظین میں سے اللہ تعالی ہم سب کو منتخب فرمائے، دین بیزار لوگوں سے اللہ تعالی ہم سب کو دور رکھے اور دین کے بیدارگی سے اللہ تعالی ہم سب کو دور رکھے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.